بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن سلسلہ قرآن سیکھے کے اندر ہم تجری کی تعلیل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تجری کا معنی ہے وہ ایک عورت جاری ہوتی ہے یا وہ ایک عورت چلتی ہے، یعنی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس وجہ سے مؤنث والا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ تجری فعل مضارع مثبت معروف ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، 7 اقسام میں فعل ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں ناقص یائی ہے۔ اس کے حروف اصلیہ جیم، را اور یا ہے۔ تجری کی اصل تجریو بر وزن تفعلو باب ضرب یضرب سے ہے۔ تجریو یہ باب ضرب یضرب سے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ تجریو سے تجری اس قاعدے کی وجہ سے ہوا۔ قاعدہ کیا ہے؟ ناقص کا قاعدہ ہے یا مضموم ہو، جیسے یہاں پر یا مضموم ہے، اور اس کا ما قبل حرف مقصور ہو۔ یا کا ما قبل حرف را ہے اور یہ مقصور ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یا کو ساکن کرنا واجب ہے۔ یا کے اوپر جو حرکت ہے، اس حرکت کو حذف کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے یرمیو، یا مضموم ہے، ما قبل حرف مقصور ہے، تو اس یا کے اوپر سے حرکت ہٹانا واجب ہے۔ جب اس کے اوپر سے حرکت ہٹائی گئی تو یہ یرمیو سے یرمی ہو گیا۔ یہی قاعدہ یہاں پر بھی لگا، تجریو اس کے اندر بھی ہم نے یا کو ساکن کر دیا تو یہ تجری ہو گیا۔ اس قاعدے کا بقیہ جز یہ ہے، جس طرح یا مضموم ہو اور اس کا ما قبل حرف مقصور ہو تو یا کو ساکن کرنا واجب ہے، اسی طرح واو کو بھی ساکن کرنا واجب ہے، لیکن کب؟ مثال سے سمجھیں۔ یدعو، واو مضموم ہو، اس کا ما قبل حرف بھی مضموم ہو۔ یہاں پر یا مضموم تھی، ما قبل حرف مقصور تھا، یہاں پر واو مضموم ہے اور ما قبل حرف بھی مضموم ہے، تو ایسی صورت کے اندر واو کے اوپر سے ہم حرکت کو ہٹا دیں گے اور یہ حرکت کو ہٹانا واجب ہے۔ یدعو یہ باب نصرہ ینصرو سے تھا، صیغہ واحد مذکر غائب، یدعو پر وزن ینصرو، تو یہ یدعو سے یدعو ہو گیا۔ اب جب کوئی یدعو کو دیکھے گا تو وہ اگر قواعد صرفیہ کو اچھی طرح جاننے والا نہیں ہوگا، صیغوں کی تعلیلات کو اچھی طرح جاننے والا نہیں ہوگا، تو وہ یدعو کی اصل نہیں بتا سکے گا، اس کا باب کہ یہ کون سے باب سے تعلق رکھتا ہے یہ بات بھی وہ نہیں بتا سکے گا۔ اس وجہ سے تعلیل بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔